अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो बात करेंगे। आज 2025 का अहवाल आपके सामने रखूँगा, लेकिन ये होगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, यानी इल्मुल आदात से। और इसका आप अपने डेट ऑफ बर्थ को कैसे अपना नंबर निकाल सकते हैं, उसके लिए सिंपल आसान सा मेथड है कि सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अपना बर्थ का मंथ और साल, उन सब के आदात को इकट्ठा कर लीजिएगा। जो भी बनेंगे उनको फिर इकट्ठा कीजिएगा, और अगर वो एक बार में, दो बार में, तीन बार में 1 से 9 के दरमियान में आ जाएंगे, जमा करते जाइएगा, वो कम होते जाएंगे। तो जब वो सिंगल डिजिट में आ जाएंगे, यानी 1 से 9 के दरमियान में, तो वो होगा आपका पैदाइशी अदद। और वो दोबारा से तो रिपीट नहीं हो सकता, वो कहीं से दोबारा बन नहीं सकता, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो नेचुरल है, बाकी जो भी आप करना चाहें वो आप। और ये है जो है फिसागोरस का जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक है। और इसके अलावा जो लोशोग्रिड है और बहुत सारे मेथड चल रहे हैं दुनिया में, लेकिन आप उनके साथ इसको कंपैरिजन नहीं कीजिएगा। ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ, ये इसके लिए कल्चरल या रवायती तौर पे यही चला आ रहा है हज़ारों साल से, और इसके ऊपर ही सारे जो है ना वो बहुत ज़्यादा इजमा भी है, और इसके रिजल्ट भी अपनी जगह पे है। तो आप उसके मुताबिक देख सकते हैं कि जैसे ये साल जो है, ये 2025, खाली साल को अगर मैं लूँ तो 2025 2, 2 और 5 इन सब को जमा करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। इसमें से 0 की वैल्यू कभी भी नहीं लेंगे आप, तो बाकी 9 रह जाएगा। तो ये साल जो है 2025 जो है बेसिकली 9 नंबर का साल है। ठीक है, अब 9 नंबर के असरात क्या हैं, उसके खासियत क्या हैं, वो सारी जो है वो आप 9 नंबर के अहवाल में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वेबसाइट astrolope.pk को विजिट करके वहाँ जाके अपने नंबर के खवास और अपनी खूबियाँ खामियाँ वो भी सारी आपको मिलेंगी कि अक्सरियती तौर पे क्या क्या कुछ पॉसिबल है। तो बात शुरू करने से पहले या आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल पुश कर दीजिएगा। तो मज़ीद अगर कोई बात हो तो नीचे नंबर आ रहे हैं, आप रब्ता भी कर सकते हैं, और उसके मुताबिक आप बात को मज़ीद अगर कुछ समझना चाहें, कोई सवाल हो आपका, तो आप कर सकते हैं। और अगर कि आपको मुशावरत करना हो तो उसके लिए जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हमारा रब्ता कायम रहेगा। अदद नंबर 3, 2025 का इनका एक जनरल ओवरव्यू। ये असल में 3 नंबर से जब ये रहनुमाई हासिल करते हैं तो इनकी तख्लीकी सलाहियतें बढ़ जाती हैं, खुद इज़हारी की जो इनकी कुव्वत है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये जज्बाती तौर पर अगर तब्दीली लाना चाहेंगे तो ये साल इनके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल साबित हो सकेगा। और चूँकि 3 नंबर की जो तवानाई है वो खुशी, कम्युनिकेशन, मवासलात, तख्लीकी सलाहियतें जो हैं वो उनको बढ़ाने का सबब बनती है, और इनके कुदरती जो इनका मिजाज है उसके साथ बहुत ज़्यादा मुताबिकत रखती है। 9 नंबर का जो साल है वो इनके पुराने मंसूबे जो है ना उनको मुकम्मल करने का है, ज़ाती तौर पर अपनी पहचान को सामने लाने का साल है। और इसके अलावा जो भी इनके मामलात जारी हैं उसकी वजूहात को समझना, मुहर्रकात क्या हैं उसके लिए, और उसकी जो डायमेंशन क्या है उनको अपनी सोच के मुताबिक तरतीब देना, और जज्बाती तौर पर जो है ना इनरली इतना डीप डाउन जाके सोचना, ताकि उसकी वजह से ये होता है कि फिर ये अपने आप को बैलेंस करने में कामयाब हो जाते हैं, दूसरों के साथ अपने रवाबित को भी मजबूत बनाने में कामयाब रहते हैं। और 3 नंबर वाले जो इस साल में हैं वो अपने जो ताल्लुकात हैं, अपने रिश्ते हैं, उनको अपने आइडियलिज्म जो उनके जहन में समाया हुआ है या अपने आइडियाज़ के साथ वो बढ़ा सकते हैं, समाजी मेल जोल करके अपने ताल्लुकात को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन इसमें सारे में थोड़ा सा शोखी, चंचलपन जो है ना वो हावी रहेगा, बोरियत नहीं होगी, हर वक्त ये आपको फ्रेश लगेंगे। तो इन अफराद को अपनी तवज्जो को बेहतर बनाने, गैर पैदावारी जो आदात हैं उनको छोड़ने और फजूल में टाइम ज़ाया करने और अपनी तवानाई को बामानी अहदाफ के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये साल पुराने मामलात को ख़त्म करने या उनसे जान छुड़ाने, पुराने मंसूबों को छोड़ने या उनको मुकम्मल करने, और इसके साथ साथ अपनी तख्लीकी सलाहियतों को उन कामों में मुंतकिल करने का मौका फराहम करता है जो वाकई अहमियत के हामिल हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हैं। 3 नंबर अदद के लिए 2025 का जो साल है वो उनकी कामयाबी जो उनका मकसद रहेगा,
اور اپنی جو بھی انہوں نے ڈائریکشن طے کی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ جوش و جذبات کے ساتھ اور بے ساختہ پن، یعنی بالکل بناوٹ نہیں ہوگی، تو بے ساختہ پن جو ہے اس کو استعمال کر کے یہ کامیابیاں یا اپنی منزل کو حاصل کرنے میں بالکل دوسروں کی نسبت زیادہ کامیاب رہیں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ بعض اوقات یہ اپنے آپ کو خاصا انفٹ یا غیر آرامدہ جو حالات کا شکار محسوس کرتے ہیں، تو سال کی جو یہ تبدیلی کی توانائی جو ان کو میسر ہے، تو اس کی وجہ سے انہیں زیادہ واضح گہرے جذباتی روابط جو استوار کرنے اور نئے تخلیقی اور الہام جس کو وجدانی کیفیات آپ کہہ سکتے ہیں، بہت زیادہ ان کا وزڈم بھی بڑھا سکتی ہے، اور اسی وزڈم کو یہ سامنے رکھ کر یہ اپنے آپ کو بھی اپنی منزل کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر 3 نمبر والوں کے کریئر کو دیکھا جائے یا مالیات کی طرف دیکھا جائے، تو ان کو اپنی پیشہ ورانہ جو سرگرمیاں ہیں اس کے لیے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو جو ہے نا، اپنی ذات کا جو کرشمہ ہے اس کرشمہ کو ان کو جو ہے وہ بروئے کار لانا چاہیے، جو ان کے اندر قدرتی طور پر ایک کشش ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کے اندر جو یونیک قسم کی جو کوالٹیز ہیں، منفرد جو صلاحیتیں ہیں، ان کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت کرتے رہیں، جو بھی خاص خاص مواقع آتے ہیں زندگی میں تو وہاں کریے گا، تو ان مواقع کی دلچسپی میں، اٹریکشن میں زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ 3 نمبر جو ہے ان افراد کی حوصلہ، 3 نمبر کا جو عدد ہے 9 نمبر کا سال ہے، تو وہاں سے توانائی لے گا، اپنے آپ کو بالکل انرجیٹک کرے گا، اپنے کریئر کی سمت درست کرے گا، بامانی شراکت داری پر توجہ دے گا، اور ایسے کردار یا منصوبوں کو تلف کرنے کا سبب بنے گا جو ان کے مقاصد کے ساتھ جو ہے نا وہ میچ نہیں کرتے، کوئی ان کو فائدہ اس میں نہیں ہے۔ 3 نمبر والوں کے لیے کریئر کے اس سال میں کس کس طرح کے مواقع ہیں، تو ان پہ اگر دیکھا جائے تو ان کو جو تخلیقی بنیاد پہ جو شعبے کام کر رہے ہیں، یا جو انڈسٹری ہے جہاں ڈیزائننگ کی، کریشن کی آپ کی ضرورت ہے، جیسے آرٹ ہے، ڈیزائننگ ہے، تحریر ہے، اور پبلک ریلیشننگ کے جو معاملات ہیں، اگر اس سے ریلیٹڈ ان کی کوئی جاب ہوگی تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگی۔ اور اس کے علاوہ یہ اس کریئر میں جو جہاں یہ اپنی بات کا اظہار کر سکے، اپنی صلاحیتوں کا، یا نئی سے نئے جو ہے نا تجربے کر کے، ایکسپیریمنٹ کر کے کوئی نئی چیزیں جو ہے نا وہ سامنے لا سکیں، ڈسکوری کچھ کر سکیں، تو ان معاملات میں ان کو زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مشترکہ طور پہ یعنی مل جل کر جو کام کرنے والے منصوبے ہوتے ہیں، اگر وہاں یہ کام کریں گے، ان کی ایز اے لیڈر جو ہے نا وہ پہچان ہوگی، لیڈرشپ کوالٹیز ان کی اچھی ہیں، تو وہاں پھر ان کو کامیابی کے جو ہے نا معاملات، مواقع مل سکیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہم خیال جو افراد ہیں ان کے ساتھ ان کا کام کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ کاروباری سرگرمیوں کے لیے یہ ایک سال سازگار یا فیوریبل جو ہے نا سال ہوگا، اور اس کی بنیاد جو ہوگی وہ ان کی اپنی جو ہے نا وہ تخلیقی جو خیالات ہیں، مواصلات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جو کمیونیکیشن ہے ان کی، یا درس و تدریس جو اس سے ریلیشن ہے اگر آپ کا ان شعبوں سے، تو پھر آپ کو کامیابی مل سکے گی۔ اور اگر 3 نمبر والے جو ہیں وہ اگر کام اپنا شروع کرنے میں یا دوسرے کے ساتھ اشتراکی عمل کرنے میں اگر تھوڑی پس و پیش کر رہے ہیں، یعنی ہیزیٹیشن کا شکار ہو رہے ہیں، تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ جرأت مندانہ اقدامات کریں، اپنے نامکمل اور غیر متاثر کن منصوبوں کو ان پہ غور کریں، یا تو انہیں چھوڑ دیں یا ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کچھ بالکل پروجیکٹ ان کے فریز ہوئے ہوئے جمود کا شکار ہیں، تو ان مواقع کو چھوڑ دیں، اور ان کی جگہ کچھ نئے جو ملنے والے مواقع ہیں یا ان کے درپیش ہیں، سامنے ہیں ان کے، تو ان مواقع کو فائدہ کریں اور اپنے جذبات اور مقاصد کے مطابق ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ان کے لیے مالیاتی اگر حکمت عملی کی بات ہوگی تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پیسے کے حوالے سے ان کو اپنا دل کھلا رکھنا چاہیے، اور بہت زیادہ آپٹیمسٹک رہنا چاہیے۔ ان کو پر امید نقطہ نظر یا خیالات جو ہے نا وہ اپنے رکھنا چاہیے، نیگیٹیوٹی سے بچنا چاہیے۔ متوازن مالیاتی منصوبہ بنانے کے لیے ان کو اپنے جو ایکسپینس ہے اس پہ کنٹرول کرنا ہے، فضول خرچی سے بچنا ہے، اور طویل المدتی جو ہے نا معاملات ہیں، جو بھی منصوبے ہیں یا طریقہ کار ہے، اس کو فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ کوئی بھی مالی حکمت عملی اگر بناتے ہیں تو اپنی جو تخلیقی جو ان کی صلاحیتیں ہیں یا اپنے آئیڈیاز ہیں ان کے مطابق ان کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کریں گے،
تو یقیناً اس میں ان کو استحکام بھی ملے گا اور ان کی آزادی کی قدر بھی ہو سکے گی۔ تو اس سے یہی ہوگا کہ ان کو جیسے بجٹ بنانا اور اپنے پیسے بچانا، بجٹ اور بچت ایک ساتھ چل سکیں گے۔ اور اگر ان کو کوئی موقع مل جائے سرمایہ کاری کا، کہیں انویسٹمنٹ کا، تو ان کو انتہائی دانش مندی سے سرمایہ کاری کرنا چاہیے، ذاتی ترقی کے لیے، ہنر سازی کے لیے، یعنی اپنی صلاحیتوں کو پالش کرنے کے لیے، یا ایسے منصوبے میں سرمایہ کاری کرنے پر غور کرنا چاہیے جو ان کے اقدار اور دلچسپیوں کے مطابق ہوں۔ اور ان کو خطرناک فیصلوں سے جو ہے نا گریز کرنا چاہیے، چونکہ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملات جو ہے نا مالی فوائد جو ہے ان کو بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو لگ رہے ہوں اور بڑا یہ اس کی طرف کھینچے جا رہے ہوں، لیکن ایسا کام نہیں کرنا ہے، بلکہ اچھی طرح سے ان کو جو ہے نا سوچ و بچار کرنا ہے، ریسرچ کرنا ہے، ضمنی جو منصوبے ہیں یا تخلیقی صلاحیتوں کو مالی شکل دینے سے جو آمدنی کے اضافی وسائل پیدا جن شعبوں میں ہو سکتے ہیں، تو ان شعبوں میں ان کو آگے بڑھنے کے لیے منصوبہ بندی کی حکمت عملی کرنی ہے، اپنی جو قدرتی صلاحیتیں ہیں یا امید افزا جو ان کے خیالات ہیں ان کو بیلنس کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اور مالی استحکام اور پیشہ ورانہ تکمیل دونوں کا حصول ان کو ممکن بنانا ہے۔ ان کے جذبات، احساسات، محبت، پیار، یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو 2025 میں 3 عدد والوں کے لیے باہمی تعلقات ہیں، خود آگاہی ہے، اپنے آپ کو پہچاننا اور جذباتی طور پر جو اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہے، وہ ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے، اور اس سے جو ریلیٹڈ معاملات ہوں گے وہ بھی یقینی طور پر خاصے جو ہے نا وہ یقینی ہوں گے، یعنی ان میں غیر یقینی کوئی چیز نہیں ہوگی، مستند قسم کے وہ تعلقات سامنے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 9 نمبر کی جو انرجی ہے ان کو اپنے رشتوں میں جذباتی نمو، تکمیل اور مفاہمت کی جو حوصلہ افزائی کرنے کا سبب بنے گی۔ اس کے علاوہ ان کو جو ہے نا سطحی رابطوں سے گریز کرنا چاہیے، بالکل ٹمپریرلی، وقتی طور پہ بہت زیادہ لو گریڈ جو ہوتے ہیں تو ان سے نہیں، اچھے لیول پہ ڈیولپ کرنا چاہیے ان کو اپنے تعلقات۔ ایسے میں جو ابھی تک تنہا ہیں، اکیلے ہیں، تو کسی بھی شکل میں ہیں، کسی بھی مقام پہ ہیں، تو ان کو اپنے ماضی کی جو مایوسیاں ہیں یا غیر صحت مندانہ جو تعلقات تھے ان کو ایسی چیزوں سے باہر نکل آنا چاہیے، ایسے مسائل کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی جذباتی نشو و نما کا سبب نہیں بن سکیں گے۔ یہ نیگیٹیوٹی ان کے ذہن میں اگر رہے گی تو سارے معاملات کو سپائل کرتی چلی جائے گی، اس لیے اس سے بچیے گا۔ اور نئی شروعات کرنے کے لیے ان کو صاف ستھرا ماحول جو ہے وہ تیار کرنا چاہیے، یا اپنے ماحول کو ایسا صاف ستھرا بنا لینا چاہیے، اور ایسے رابطے جو ہے نا استوار کرنا چاہیے جو جذباتی گہرائی اور صداقت یعنی سچائی کی بنیاد پر جو ہے نا وہ قائم ہوں۔ رومانوی مواقع جو ہے نا وہ تخلیقی جگہوں، سماجی اجتماعات یا مشترکہ طور پر سیکھنے سکھانے کے ماحول میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ رشتوں میں جلد بازی کرنے سے گریز کیجیے گا، مشترکہ اقدار اور جذباتی جو مطابقت ہے اس کی بنیاد پہ ان کو حقیقی جو رابطے استوار کرنے کے مواقع مل سکیں گے، اس پہ ان کو توجہ بھی دینا چاہیے۔ اور جو آلریڈی کسی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، کسی رشتے میں ان کا تعلق ہے سلسلہ، تو ان کو اپنی بات چیت کو واضح رکھنا چاہیے، باہمی تعاون کرنا چاہیے، مشترکہ اہداف کے جو ذریعے اپنے تعلقات میں گہرائی لانے کی کوشش کرنا چاہیے، جذباتی قربت کو فروغ دینے اور حل نہ ہونے والے مسائل کو حل کرنے میں وقت لگانا چاہیے۔ کچھ تعلقات جو ذاتی ترقی کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے قدرتی طور پر ختم ہو سکتے ہیں۔ یقین کریں کہ اختتام جو ہے وہ صحت مند رابطوں کی راہ جو ہے وہ ہموار کرتا ہے۔ کوئی بھی آپ کا معاملہ ہے وہ جب اس کا دی اینڈ ہو جاتا ہے تو پھر آگے جو سلسلہ ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر چلتا ہے۔ تو مشترکہ تخلیقی مشاغل ہیں یا باہم بامانی جو مہم جوئی جو رشتے ہیں ان کی بنیاد پہ اگر سوچا جائے گا تو ایک دم سے خون آپ کا گرم ہو جائے گا، جوانی آپ کی سامنے آ جائے گی، اور خوشی اور تجدید تعلق جو ہے وہ بھی آسانی سے ہو سکے گا۔ اور اگر اس کو یونیورسل سال یعنی 9 نمبر کو دیکھا جائے 2025 کا، تو 3 کے ساتھ جو منسلک افراد ہیں ان کی جو جذباتی طرز عمل ہے اس پہ غور کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور ان کی ترقی کو جو قبولیت کا درجہ دے دیتا ہے۔ آمادگی مختلف معاملات میں، صداقت اور جذباتی وضاحت کی جو نا آپ کو مشق کرنی ہوگی،
اپنے آپ کو ایکسرسائز کر کے اس کا یوز ٹو بنانا ہوگا. سماجی روابط کو وقت کے ساتھ خود کی عکاسی کے لیے جو ہے نا متوازن رکھنا ہوگا، اور ان کی جذباتی ضروریات کو سمجھ کر جو بھی 3 نمبر سے منسلک افراد ہیں ان کو صحت مند اور مفید تعلقات جو ہے نا وہ ان کے لیے فروغ دینے کے لیے ان کے لیے کوششیں کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. اسی طرح سے 2025 میں صحت اور تندرستی، توازن، ذہن سازی اور جذباتی سکون جو ہے نا ان چیزوں کو یا ان شعبوں کو وہ متاثر کرنے کا سبب بنیں گے. اس لیے ان کے قدرتی طور پر اعلیٰ توانائی والے جو طرز زندگی اور اس کو پائیدار بنانے والے جو معاملات ہیں ان کی شاید ضرورت پڑ سکتی ہے. اگر ہم جسمانی صحت کو دیکھیں گے تو ایسی سرگرمیوں میں مشغول ہونا جو جسمانی صحت کو تفریح کے ساتھ جوڑتی ہیں، جیسے ورزش ہے، جاگنگ ہے، ایکسرسائزز ہیں، جمناسٹک ہے، رقص ہے، تو یا کچھ تخلیقی جو ورزشیں ہیں، ورزش کرنے کا طریقہ کار ہے، تو وہ زیادہ جو ہے نا فیوریبل ثابت ہو سکتا ہے. ایسے میں آپ کو زیادہ مشقت کرنے سے گریز کرنا چاہیے، آرام کو ترجیح دینی چاہیے، لچکدار رویہ رکھنا اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے یوگا یا مراقبہ وغیرہ کی جو مشقیں ہیں یا طریقہ کار ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. تازہ پھلوں، سبزیوں اور پوری غذاؤں سے بھرپور متوازن غذا توانائی کی سطح اور جذباتی تندرستی کو برقرار رکھ سکے گی. پانی کی کمی نہ ہونے دیجیے گا اور ڈبوں میں بند خوراک کھانے اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں اور چینی کے زیادہ استعمال سے آپ کو گریز کرنا ہوگا. اگر جذباتی بہبود کا دیکھا جائے کہ اپنی ذات کی گروہ کے لیے آپ کو مراقبہ کرنا ہوگا، تخلیقی اظہار کے لیے یعنی فنون لطیفہ، موسیقی، تحریر وغیرہ، اس جیسی مشقیں جو ہیں وہ یقیناً آپ کے جذباتی سکون کا سبب بن سکیں گے اور ذہنی وضاحت بھی فراہم جو ہے نا وہ ہو سکے گی. خود شناسی اور تنہائی کے لیے جو ہے وہ وقت نکالنا ہوگا آپ کو. احساسات اور سال کی تبدیلی کے توانائی کے درمیان توازن جو ہے وہ تلاش کرنا وہ ممکن نہیں ہو سکے گا، مشکل رہے گا. اس کے علاوہ اپنے آپ کو مثبت معاون افراد کے ساتھ جو ہے نا وہ رکھیے گا جو آپ کی ترقی میں آپ کو حوصلہ دیتے رہتے ہیں، اور ایسے ماحول سے گریز کرنا ہوگا جو آپ کی جذباتی توانائی کو ختم کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. اپنے کام اور زندگی میں توازن جو ہے نا وہ برقرار رکھنے کی کوشش کیجیے گا. ایک سے زیادہ ذمہ داریوں میں ملوث مت ہوئیے گا، ورنہ آپ کے لیے کسی ایک بھی کام پر توجہ دینا بہت مشکل ہو جائے گا. اپنے آپ کو اپنے کام کے سلسلے میں، جذبات کے سلسلے میں جسمانی اور روحانی طور پر بھی بیلنس کرنے کی کوشش کیجیے گا. اپنی متعین کردہ حدود کو کراس مت کیجیے گا. اپنے مشاغل اور آرام کے لیے جو وقت ہے وہ وقف کر کے اپنے آپ کو نڈھال ہونے سے بچائیے گا. اب 3 نمبر والوں کے لیے سفر اور جستجو یہ ہے کہ ان کو تجدید تعلقات کرنے چاہیے، تخلیقی صلاحیتوں سے کام لینا چاہیے اور ذاتی ترقی کے لیے ترغیب جو مل رہی ہے، انرلی فیل ہو رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی ضرور کیجیے گا. اگر ان کی تخلیقی جو ہے نا وہ صلاحیتوں کو دیکھا جائے تو پھر ان کا وجدان یا الہامی جو کیفیات ہیں وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو سکتی ہیں، اور کریٹیوٹی جو ہے ان کی وہ بھی جو ان کے معاملات کو تقویت دینے کے لیے خاصا ان کا ساتھ دے سکے گی. جبکہ کلچرل، ثقافت، فن اور تاریخ سے جو مالا مال مقامات ہیں ان کا دورہ کر کے اپنے آپ کو یہ مزید اسٹرینتھن کر سکیں گے. اس کے علاوہ اگر ان کو کسی جگہ سیر و تفریح کے لیے جانا ہو، کس طرح کے مقام پہ جانا ہو، تو وہاں یہ ہے کہ کوئی ایسا مقام دیکھیے گا جیسے ساحل کا کوئی راستہ، ساحل ہوتا ہے سمندر کا، یا ویسے کوئی راستے ہوتے ہیں یا پہاڑی صحت افزا مقامات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ قدرت کے حسین نظارے ہو سکتے ہیں. تو اس طرف آپ کو آگے بڑھنا ہے. یہاں آپ کو اپنی ذات کے بارے میں آگاہی مل جائے گی اور جذباتی طور پر بھی آپ بہت زیادہ پرسکون نظر آئیں گے. اگر سماجی مہم جوئی کی بات کی جائے تو آپ کو اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر سفر کرنا یا دورے یا رشتے اور اس کے علاوہ خوشی اور مشترکہ تجربات جو ہے نا ان سے متعلقہ امور کو ہینڈل کرنا ہے اور اپنے آپ کو پیسفل بنانا ہے. اور روحانی سفر کے لیے ذاتی خوشناسی اور گہری خود آگاہی جو ہے وہ تو بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن ان دونوں کی وجہ سے آپ کو
मुक़द्दस या पुरस्कून मुकामात जो है ना उनकी तलाश रहेगी, और वहाँ जब आप जाएंगे तो अपनी जो खुशनसी है और गहरी जो खुद आगाही के जज्बात हैं आपके, ये दोनों जब कोऑर्डिनेट होंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा पीसफुल मामला सामने आ सकेंगे। 3 नंबर के लिए 7 जो ना वो रंग क्या हैं, अदद और महीने। तो सबसे पहले हम रंगों का जिक्र करेंगे। जो गोल्डन कलर है और ये इनके लिए, और ऑरेंज कलर या नारंगी कलर, तो ये जो है 3 नंबर वालों के लिए 2025 में खुसूसी अहमियत की जो है ना वो हामिल होंगे ये। और 9 नंबर की जो साल की तब्दीली है और उसमें बेहतरी के जो मामलात हैं उनके साथ ये कोऑर्डिनेट होते हुए अपनी तख्लीकी और पुरुमीद तवानाई को बढ़ा सकेंगे, क्योंकि सुनहरा रंग जो होता है कामयाबी, खुशहाली और एतमाद की अलामत भी माना जाता है। ये अपनी ज़ात की जो कदर व कीमत है उसको बढ़ाने का सबब भी बनता है। और 3 नंबर अदद से मुंसलिक अफराद जो है ना अपनी कोशिशों में जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। अपनी ख्वाहिशात को फ़रोग़ देने और मौक़े को अपनी जानब राग़िब करने के लिए जो मुतलका लवाज़मात हैं, घर की सजावट है, ये ज़ाती अशिया में सुनहरा रंग जो है वो शामिल करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। इसके अलावा जो ये गोल्डन कलर है या पीला कलर है सुनहरा, ये आपकी खुशी, मुस्बत और तख्लीकी सलाहियतों को ज़ाहिर करने का सबब बनता है। और ये मुतहर्रक रंग जो होता है ये बहुत ज़्यादा आपकी हौसला अफजाई का सबब भी बनता है। और 3 नंबर के साथ मुंसलिक जो अफराद हैं उनकी जानदार और पुरजोश फितरत जो है उसको बरकरार रखने के लिए मदद करता है। और पीले रंग के कपड़े पहनना या उसे काम की जगहों पर शामिल करना जो आपकी तवज्जो और पैदावारी जो सलाहियत है उसको बढ़ा सकता है। नारंगी कलर जो है यानी ऑरेंज कलर गर्मजोशी और आपके जनाब जो भी खुशी मनाने के तरीक़ाकार हैं, दूसरों के साथ राब्ते इस्तवार करना और मुस्तक़बिल के लिए मनसूबाबंदी के मौक़े के साथ जो इन सब को एक साल के जो है ना अंदाज में ख़त्म करना है, यानी इनको इकट्ठे करना है और ऐसे लेके चलना है जैसे साल के एंड तक ही ये इकट्ठे रहें। इन मुतहर्रिक रंगों को शामिल करके इन अद्दों की तवानाई से हम आहंग होकर और मुबारक महीनों पर तवज्जो देकर आप 3 नंबर से मुंसलिक अफराद अपनी सलाहियतों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकेंगे। 2025 को तख्लीकी सलाहियतों, तकमील और कामयाबी के साल में तब्दील कर सकेंगे। यहाँ मुख्तसर सा अगर मैं इसको समरअप कर तो ये है कि जनाब 2025 3 नंबर वालों के लिए ततहीर का साल, यानी अपनी आपने सफाई करनी है, अंदर नेगेटिविटी जो भी चीज़ें मुतलका नुकसान दें उनसे जान छुड़ानी है, तब्दीली के लिए तैयार रहना और तख्लीकी तौर पर आपको जो है वो उसमें तजदीद जो है ना वो करना पड़ेगी। अगर इसके साथ साथ देखा जाए कि ये और क्या करें तो इनको अपने फरसुदा मामलात जो उनको छोड़ देना चाहिए और अपने गहरे मकसद से हम आहंग होना चाहिए और अपनी मुतहर्रिक तवानाई को बामानी हसूल में जो है वो मुंतकिल कर देना चाहिए। इरादे के साथ बेसाख्त का पन जो है इनका वो तवाज़ुन कायम करके जज्बाती नशोनुमा को अपनाते हुए इनके जो तख्लीकी जज्बे हैं उनकी परवरिश कर सकेंगे। जबकि 3 नंबर से मुंसलिक अफराद जो है ना वो साल 2025 को गहरी कामयाबियों और ज़ाती तकमील का साल बना सकते हैं। आमिर मियाँ को और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अगले फिर किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती है, किसी चीज़ की वजाहत चाहिए, किसी जगह मेरा मशावरत चाहिए, मेरा साथ चाहिए, तो यकीनी तौर पर मैं हाजिर हूँ जनाब। उसके लिए जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो कर लीजिएगा। नंबर नीचे आ रहे हैं, रब्ता कर लीजिएगा, फिर इंतज़ार कीजिएगा। जब आपकी बारी आ जाएगी तो इंशाल्लाह फिर आपको जो है सारा कुछ मुहैया कर दिया जाएगा। उस वक्त तक के लिए अब अगले किसी वीडियो के लिए इजाज़त। अल्लाह।